بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد افضل الصلاۃ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دھماکہ نیوز ٹائیگر۔ ناظرین کرام، آج الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر ایک بہت بڑا ڈرامہ کرایا گیا اور امید یہ لگائی جا رہی تھی کہ یہ ڈرامہ سپر ہٹ ہو جائے گا اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا دھچکا بھی لگے گا، لیکن یہ ڈرامہ سپر فلاپ ہوا کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ڈرامہ کروانے والے بھی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ یہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پاکستان کی ایک نامور ٹی وی اینکر ہیں، انہوں نے تو اس پر ٹویٹ بھی کر دی۔ اس ٹویٹ کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر اس سے قبل عمران ریاض خان صاحب ایک دفعہ پھر سکرین پر واپس آ چکے ہیں۔ ان کا پہلا انٹرویو ان کے وکیل کے ساتھ جلد ہی آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اکبر ایس بابر، جو کسی زمانہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوا کرتے تھے اور کسی وجہ پر ان کو پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا تھا، انہوں نے ایک درخواست الیکشن کمیشن میں دائر کر رکھی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئے، لہٰذا ان کو کل عدم قرار دیا جائے۔ اور ساتھ ہی الیکشن کمشنر کے آفس کے باہر کچھ لوگ بڑے پروٹوکول کے اندر آئے اور یہ کہتے رہے کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ ویسے پورے پاکستان میں 4 لوگوں کو اجازت نہیں کہ وہ کھڑے ہو جائیں، دفعہ 144 نافذ ہو جاتی ہے، لیکن یہ لوگ وہاں پر پہنچے اور سارے کے سارے نعرے بازی کرتے رہے، لیکن یہ سارے کے سارے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور وہ کیسے، یہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن پہلے ناظرین کرام، ذرا آپ غریدہ فاروقی صاحبہ کا یہ ٹویٹ دیکھ لیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ الیکشن کمشنر آفس کے باہر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور جمع ہونے والوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ مظاہرین نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کل عدم قرار دیں۔ یہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے ٹویٹ کی ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ لوگ کیسے بے نقاب ہوئے ہیں۔ یہ پہلی تصویر آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں، موبائل سے دیکھ کر نعرے لگا رہے ہیں، ویسے ان کو نعرے زبانی یاد نہیں ہیں۔ یہ اب دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایک صحافی بھائی ایک بندے سے انٹرویو لے رہے ہیں اور انٹرویو لینے کے دوران یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور ہم نواز شریف کے سپورٹر ہیں۔ یہ ان کے منہ سے نکل گیا اور یہاں پر ہم احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، اب انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے ہیں اور احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں نون لیگ کے سپورٹر، اور ادھر غریدہ فاروقی کہہ رہی ہیں کہ ان سب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ اور یہ تیسری تصویر میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک صاحب ہیں، یہ ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف یہ احتجاج کرنے الیکشن کمیشن آفس پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ آپ اس تصویر میں دیکھیں کہ یہ ایک بھائی ہیں، یہ انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں طارق فضل چودھری صاحب نے بھیجا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ناظرین کہ یہ جو ڈرامہ تھا برے طریقے سے ایکسپوز بھی ہو گیا، فلاپ بھی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون بے نقاب بھی ہو گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کیسے کرائے تھے؟ جیو نیوز کے ایک صحافی ہیں شہزاد اقبال، انہوں نے کہا تھا کہ نون لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشن سے ایک دن قبل ڈان نیوز نے ایک خبر لگائی تھی کہ کل پاکستان مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی الیکشن ہونے کا امکان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے کوئی شیڈول جاری کیا ہوگا اور نہ کسی قسم کی کوئی تفصیل دی ہوگی، اور اگلے دن سارے کے سارے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تھے کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہی نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے پی ایم ایل این نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے تھے۔ اچھا، اب آگے آ جائیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے ایک بہت اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف بری طرح پھنس چکا ہے اور اس کو لانے والے اب اس کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، نواز شریف صاحب کا کہہ رہے ہیں، اگر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو ان کو ایئرپورٹ پر پکڑ لیا جائے گا اور ان کو وہاں پتہ لگے گا کہ ان کا نام ECL میں ڈالا ہوا ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب، جو کہ ایک سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر ایک اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں نے اب ضد بنا لی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اب مزید نہیں آنے دینا
اور ووٹ صرف اور صرف عمران خان کو ہی دینا ہے۔ ایک آدمی جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور عوام کی لڑائی لڑ رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان اب ہماری آواز بن گیا ہے، یہ جاوید ہاشمی صاحب نے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر کہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر الیکشن کو عوام نے قبول نہ کیا تو ہم لوگ 5 سال رہ کر بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ حکومت جو ہے وہ مورل اتھارٹی پر چلتی ہے، اگر چوری شدہ الیکشن پر آئیں گے تو پھر ہم عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب فرما رہے ہیں۔ پھر ان سے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان کی پرفارمنس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں ان کی پرفارمنس کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا پرفارمنس دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی اور الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ ہمارے اوپر بڑی سختیاں ہیں، ہمارا چیئرمین جیل کے اندر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے لیڈر جیل کے اندر ہیں، ہمارے کارکنان کو ورکر کنونشن کی اجازت نہیں، ہمارے کارکنان کو جلسے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہمارے کارکنان ریلیاں نکال سکتے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف پوری قوت کے ساتھ الیکشن کے اندر جا رہی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے پورے ملک میں کوئی ایک سیٹ بھی خالی نہیں چھوڑی جائے گی اور کسی سے اتحاد بھی نہیں کیا جائے گا، ہم اکیلے الیکشن لڑیں گے کیونکہ ووٹ تحریک انصاف کا ہے اور ہم کلین سویپ کریں گے۔ اچھا باتیں ہیں آخری خبر کی طرف۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے جو بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اس پر انہوں نے حکم دے دیا ہے کہ تحقیقات کر کے 10 روز کے اندر رپورٹ جمع کرائی جائے کہ کس نے وہ آڈیو لیک کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو پاکستان کے میڈیا پر یہ خبر دیکھنے کو ملے کہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر آپ لوگوں نے کسی بھی قسم کی کسی کی بھی کوئی ویڈیو یا آڈیو نہیں چلانی، یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کو اور ہمارا جو تعلق ہے آگے مزید بنا رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔